حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ واقعہ ضرور سنیں۔ یہ واقعہ نہیں سنا تو پھر زندگی جینا فضول ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا مشکل وقت آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہی لے کر نہیں آئے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی نے اپنی زندگی میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی؟ وہ ہستی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیا اس کی زندگی صرف آسانیوں سے بھری ہوئی تھی، یا پھر وہ بھی ایسے امتحانات سے گزرے کہ جنہیں سن کر آج بھی دل کانپ جاتا ہے؟ آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لمحات میں لے چلیں گے جن میں ہر طرف تکلیف تھی، ہر طرف مخالفت تھی، ہر طرف نفرت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی بد دعا نہیں آئی، بلکہ دعا ہی دعا تھی۔ آپ کے دل میں انتقام نہیں بلکہ ہدایت کی آرزو تھی، اور یہی وہ صبر، رحمت اور ثابت قدمی ہے جس نے چند برسوں میں دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ آپ کو امید تھی کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں اور حق کی آواز سن لیں، مگر وہاں جو کچھ ہوا وہ انسانی تاریخ کے دردناک ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی بات سننے سے انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی توہین کی، اور پھر شہر کے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ پتھر مارتے رہے، آپ کو گالیاں دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ پتھر اتنے لگے کہ آپ کے قدم مبارک خون سے بھر گئے، جوتوں میں خون جمع ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی تعالیٰ عنہ بار بار اپنے جسم سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور خود زخمی ہوتے رہے، لیکن سلسلہ رکا نہیں۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچے، تھکے ہوئے، زخمی، خون میں لتھڑے ہوئے، مگر پھر بھی زبان پر اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہ تھی۔ اسی موقع پر اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا کی جو صبر، عاجزی اور بندگی کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی کمزوری، بے بسی اور تنہائی کا شکوہ صرف اپنے رب سے کیا، لوگوں سے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو ان کے ظلم سمیت ختم کر دوں۔ ذرا تصور کیجئے، جن لوگوں نے آپ کو خون میں نہلا دیا، جنہوں نے آپ کی بے حرمتی کی، جنہوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا، اب ان کے انجام کا فیصلہ صرف ایک لفظ پر موقوف تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا جس نے آپ کو واقعی تمام جہانوں کے لیے رحمت ثابت کر دیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہی وہ عظمت تھی جس نے دشمنوں کو حیران کر دیا۔ جہاں دنیا بدلہ لیتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، جہاں لوگ نفرت کا جواب نفرت سے دیتے ہیں وہاں آپ نے محبت اور خیر خواہی کا راستہ اختیار کیا۔ یہی وہ اخلاق تھے جنہوں نے بعد میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کو اسلام کی طرف کھینچ لیا۔ طائف کی گلیوں میں بہنے والا وہ خون رائے گاہ نہیں گیا، کیونکہ انہی لوگوں کی نسلوں سے بعد میں ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اسلام کو سینے سے لگایا اور دین کی خدمت میں اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی فکر نہیں تھی، آپ کو فکر صرف اس بات کی تھی کہ کہیں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے آپ کو تمام انسانیت کا سب سے بڑا محسن بنا دیا، اور یہی وہ سبق ہے جس کی آج بھی ہر مسلمان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ طائف سے واپسی کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک کے بعد ایک ایسے حالات پیش آتے رہے
کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اپنے رب پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ اس سے پہلے مکہ کے مشرکین نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل سماجی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ایک معاہدہ لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا کہ نہ کوئی ان سے خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے رشتہ داری کرے گا، نہ ان سے میل جول رکھے گا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے ساتھی شعیب ابی طالب بھی محصور ہو گئے۔ یہ آزمائش چند دن یا چند مہینوں کی نہیں، بلکہ تقریباً 3 سال تک جاری رہی۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگی، کئی دن چولہا نہ جلتا۔ پھر بھوک کی شدت ایسی ہوتی کہ بچوں کے رونے کی آوازیں رات کے سناٹے میں دور تک سنائی دیتی۔ بعض اوقات درختوں کے پتے اور خشک چیزیں کھا کر گزارا کیا جاتا، مگر ان تمام تکالیفوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جب بھی موقع ملتا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، انہیں توحید کا پیغام دیتے اور صبر کی تلقین فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان دکھایا۔ دیمک نے مشرکین کے اس ظالمانہ معاہدے کو کھا لیا اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا۔ جب یہ حقیقت سامنے آئی تو بائیکاٹ ختم ہو گیا، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی باقی تھا۔ اسی کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 عظیم سہارے ایک ہی سال میں رخصت ہو گئے۔ پہلے آپ کے چاچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا۔ پھر آپ کی وفادار زوجہ حضرت ختیجہ رضی تعالی عنہا، جنہوں نے ہر دکھ میں آپ کو تسلی دی، اپنا مال اللہ کے دین پر قربان کیا اور ہر لمحہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ ان دونوں کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گہرے غم میں مبتلا کر دیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ لیکن اس شدید غم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا، دعوت کا کام نہیں چھوڑا اور دشمنوں کے سامنے ہمت نہیں ہاری۔ دوسری طرف مشرکین کی دشمنی پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی، کبھی گالیاں دی جاتی، کبھی پتھر مارے جاتے، کبھی گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہمیشہ صبر، حلم اور بہترین اخلاق ہوتا۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کا مقصد صرف اپنی ذات کی حفاظت نہیں، بلکہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے آپ ہر نئی تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے رہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی تعالی عنہم کو بھی یہی سبق دیا کہ ایمان کی راہ آزمائش سے خالی نہیں ہوتی۔ جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے اسے صبر، استقامت اور یقین کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ کردار تھا جس نے چند کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں کو دنیا کی عظیم ترین امت بنا دیا۔ وقت گزرتا کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ختم نہ ہوئی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی کفار کی دشمنی پہلے سے کہیں زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ وہ ہر قیمت پر اسلام کا چراغ بجھا دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمانے والا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب غزوہ احد پیش آیا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی، مگر جب بعض تیر انداز اپنی مقررہ جگہ چھوڑ بیٹھے تو جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ اس ہنگامے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر زخم آئے، خود مبارک کی گھڑیاں رخسار مبارک میں دھنس گئی، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور خون مبارک آپ کے چہرے پر بہنے لگا۔ صحابہ کرام رضی تعالی عنہم یہ منظر دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ انہیں اپنے زخموں کی نہیں بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درد کی فکر تھی۔ اس وقت بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان مشرکوں کے لیے بددعا فرما دیجئے۔ لیکن ذرا دیکھیے، جس نبی کو ابھی ابھی زخمی کیا گیا، جس کا خون بہا گیا، جس کے جان نثار ساتھی شہید ہو رہے تھے، اس نبی کے لبوں پر انتقام نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی ہدایت کی دعا مانگی، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔
اور اپنے رب کو پہچان لیں۔ یہی وہ اخلاق تھے جنہوں نے دشمنوں کے دل بھی بدل دیے۔ جو لوگ کل تک تلواریں لے کر آپ کے سامنے کھڑے تھے، انہی میں سے بہت سے بعد میں اسلام قبول کر کے دین کے عظیم سپاہی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اگر کسی نے آپ کی توہین کی، آپ کو زخمی کیا یا آپ کے خلاف سازش کی، تو آپ نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن جب اللہ کی حدود پامال ہوتی تو آپ پوری قوت کے ساتھ حق کا ساتھ دیتے۔ یہی عدل تھا، یہی رحمت تھی، یہی نبوت کا حسن تھا۔ پھر وہ عظیم دن بھی آیا جب مکہ، جس نے آپ کو اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، آپ کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ 10,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ آج اگر آپ چاہتے تو برسوں کے ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، ان سب سے حساب لے سکتے تھے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا وہ فیصلہ سنایا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ صرف معافی کے نہیں تھے، بلکہ انسانیت کے لیے ایک ایسا سبق تھے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ فتح کے وقت غرور نہیں، عاجزی تھی۔ طاقت کے وقت انتقام نہیں، معافی تھی۔ اقتدار کے وقت ظلم نہیں، انصاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن دلوں کو تلوار نہ جیت سکی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے فتح کر لیا۔ آپ کی پوری زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ اسلام نفرت سے نہیں، بلکہ صبر، کردار، رحم اور بہترین اخلاق سے پھیلا۔ اتنی ساری آزمائشوں کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جس نے آپ کے قلب مبارک کو بے حد غمگین کر دیا۔ یہ وہ عرصہ تھا جب کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اسی امید کے ساتھ انتظار فرماتے کہ شاید آج اللہ کا حکم نازل ہو، لیکن دن گزرتے گئے اور وحی نہ آئی۔ اس وقفے نے مشرکین کو ایک اور موقع دے دیا۔ وہ خوش ہونے لگے، طعنے دینے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے دلوں میں نفرت تھی، اس لیے وہ اس خاموشی کو اللہ کی ناراضی سمجھ بیٹھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، آپ کو فکر اس امانت کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد فرمائی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچے، لوگ ہدایت پائیں، جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دلوں میں ایمان کی روشنی پھیل جائے۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی اور آسمان بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ کی وحی لے کر حاضر ہوئے اور سورہ ضحیٰ کی وہ عظیم آیت نازل ہوئی جنہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سکون عطا کیا، بلکہ قیامت تک ہر غمزدہ انسان کے لیے امید کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ صرف چند آیات نہیں تھی، بلکہ اپنے محبوب کے لیے رب کریم کی محبت، تسلی اور رحمت کا اعلان تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ سبق دے رہا تھا کہ آزمائش کا ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا۔ کبھی تاخیر میں بھی حکمت ہوتی ہے، کبھی خاموشی میں بھی رحمت ہوتی ہے، اور کبھی انتظار کے بعد ملنے والی خوشخبری انسان کی تمام سابقہ تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دکھ دیکھے، بھوک دیکھی، ہجرت دیکھی، اپنوں کی جدائی دیکھی، طائف کے پتھر سہے، شعیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی، احد کے زخم برداشت کیے، دشمنوں کی نفرت سہی، لیکن کبھی اپنے رب سے مایوس نہ ہوئے اور کبھی انسانوں کے لیے بدخواہی نہ کی۔
یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا انہیں رحمت للعالمین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی مشکل ہے، اگر دعائیں قبول ہونے میں دیر محسوس ہو رہی ہے، اگر راستے بند دکھائی دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کو یاد کیجیے، جس رب نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اس نے انہیں نہ چھوڑا ہے اور نہ ان سے ناراض ہوا ہے۔ وہی رب آج بھی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ان کے آنسو دیکھتا ہے اور ان کے لیے بہترین وقت مقرر کرتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے رہیں، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے، اور ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسی آسانی پیدا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سچا سبق لینے، ہر حال میں صبر و استقامت اختیار کرنے، لوگوں کے لیے خیر خواہ بننے اور ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔